اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ ہے 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 آمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ معزز علماء حق، علماء اہل سنت، مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی یہ باوقار تقریب سعید جو عرس محبوبین دے حوالے نال منائی جا رہی ہے، جیسا کہ عزیزم صوفی گل محمد صاحب نے دسیا کہ میرے بائی پاس تو بعد پاکستان پہنچن تک کافی وقت ہو گیا، عرس شریف لیٹ ہو گیا، تو واپس آیا تو صوفی صاحب نے کیا کہ عرس ہر صورت ہونا چاہیے، چاہے مختصر کر لئیے۔ میں نے کیا کہ میں زیادہ دیر محفل چ بیٹھ نہیں سکاں گا، تو بہتر ہے کہ جمعے والے دن پروگرام ہو جائے، دوست احباب نال ملاقات بھی ہو جائے گی اور عرس دی تقریب بھی ہو جائے گی اور انہاں عظیم شہزادیاں دا تذکرہ بھی ہو جائے گا جنہاں دے احسانہ تھلے پوری امت دبی ہوئی ہے۔ میں مشکور ہاں تمام احباب دا جڑے ملک دے مختلف اضلاع تو سفر کر کے ایک عقیدت اور محبت لے کے اس دی تقریب بھی تشریف لے آئے۔ اللہ جاندہ ہے کون آیا ہے، کتھوں آیا ہے، اللہ دا رسول بھی جاندہ ہے، انہاں دے کرم نال اللہ دے ولی بھی جاندے نے۔ دعا گو ہاں اللہ سب دا آیا قبول کرے، سب دیاں جولیاں اپنے کرم دے خزانے تو پر کرے۔ آپ حضرات نے تلاوت بھی سنی، عزیزم حسنات احمد دا خطاب بھی سنیا۔ سرکار دیاں غلاماں نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ اولیاء اللہ دی بارگاہ عقیدت دے گجرے تے محبتاں دے تحفے بھی پیش کیتے۔ علامہ جلالی صاحب نے
اگرچہ خطاب نہیں کیتا مگر انتہائی حسین گفتگو کر کے مینوں کچھ کہن دی دعوت دیتی. اللہ تعالیٰ باغ رسول دیاں بلبلاں ہمیشہ چہک دیاں رکھے. حضرات محترم، ماہ محرم الحرام اے جدوں بھی آوندا ہے بہت ساریاں درد بھریاں یاداں لے کے آوندا ہے، اور امت اپنے رسول دے نواسے دی بارگاہ چ عقیدت دے گجرے پیش کرن واسطے، سلاماں دے ہار پیش کرن واسطے، دروداں دیاں سوغاتاں پیش کرن واسطے محافل دا مجالس دا اہتمام کر دیں. 14 صدیاں دا پینڈا، 14 صدیاں دا بودھ، 14 صدیاں دی دوری یاد حسین نو کمزور نہیں کر سکی. اور امام دی عظمت ہے کہ جوں جوں وقت گزردا جا رہے ہیں حسین دی پگڑی دا ترا اونچا ہی ہو رہے ہیں. دروداں دے گجرے تے سلاماں دے تحفے تے محبتاں دیاں سوغاتاں پہلے نالوں بڑھ کے پیش کیتیاں جا رہی ہیں. اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیتا ہے کہ اقوام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امامی حسین دی گڈی چڑھ دی جائے گی، چڑھ دی جائے گی، چڑھ دی جائے گی. کیوں کہ نبی کریم نے حسین نو جڑا اعزاز دیتا ہے نا، حسینو منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین، حسین تو وہ عظیم شہزادہ ہیں کہ تو میرے وچوں ہیں تے میں تیرے وچوں ہاں. مینوں اپنی پنجابی تے عشق دی بولی چ مانا کرن دیو، تو میں تے میں تو. ہن جب تک نبی پاک دی گڈی چڑھ دی رہے گی حسین دی نال ہی چڑھی گئی، کیونکہ حسین غیر نہیں، حسین نبی وچوں، نبی حسین وچوں. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہاں تے تو میں، تو میرے وچوں ہے تے میں تیرے وچوں ہاں. یہ اعزاز جڑا امام حسین نو ملے ہے نا، یہ قیامت تک امام حسین دی گڈی چاڑے گا. مٹان والے مٹ جان گے، بند کران والے آپ قبراں چ بند ہو جان گے، مگر ذکر حسین بلند ہو جائے گا. وہ ایک ہندو شاعر دی ربائی ہے تے میں سمجھنے اس نے ہندو ہو کے نا لتر مارے نے حسین دیاں دشمناں نو. ہندو ہے وہ کہندے ہو مولویو تھوڑی شرم نہیں ہوندی تسی کہندے ہو حسین دا ذکر بدعت ہے. میں جدو ربائی پڑھی تے میں حیران ہو گیا، میں کہا واہ بھائی ہندو ہندو ہو کے تے بے کے لتر مارے نہیں گستاخاں دے منہ تے. وہ کہندہ ان مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، ان مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، او بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. ان مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، او بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین دین نبی کو بچا گیا. جزاکم اللہ. ان مفتیان دین سے
کہتی ہے کربلا بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین دین نبی کو بچا گیا۔ اور میں اگلے دن شعراء دا کلام سن لیا سا، ہندوستان دا ایک سکھ شاعر بولیا، وہ کہندہ ہے حسین ابن علی زندہ اسلام کو کیا تو نے جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، گواہی ہو جڑی دشمنوں دے گھراں تو بھی ملے، زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے، اے حسین ابن علی تو اسلام نو زندہ کیتا نالے دسے حق کی ہے تے باطل کی ہے۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، وہ مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا، بولو مر کے جینا۔ تو میں عرض کر رہا سا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام قیامت تک اونچا ہی جائے گا، اس واسطے کہ نبی پاک دا نام اونچا جائے گا۔ ذکر حسین نہیں، ذکر رسول ہے، ذکر رسول نہیں، ذکر حسین ہے، حسین دا ذکر رسول دا ذکر ہے، رسول دا ذکر حسین دا ذکر ہے۔ چشتیاں دے قافلہ سالار سلطان الہند غریب نواز نے جڑی ربائی لکھی ہے نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ربائی تسی پڑھ دے رہندے ہو، سن دے رہندے ہو۔ میں جس طرف تھوڑی توجہ مبذول کرانا چاہنا، غریب نواز دے جملیاں تے غور کرو۔ غریب نواز نے آکھے شاہ بھی حسین ہے تے بادشاہ بھی حسین ہے، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ دین بھی حسین ہے تے دین پناہ بھی حسین ہے، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیتا ہے، یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا۔ حق اے وے کہ لا الہ دی بنیاد حسین ہے۔ جلالی صاحب میں اس ربائی تے غور کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے جڑی ربائی کہی ہے، صدقے جاواں خواجہ معین الدین اجمیری تواڈے حسن عقیدت تو خواجہ صاحب دا کمال ویکھو کہ جس مصرے وچ نام حسین آیا ہے نا، اودے وچ نام یزید نہیں آن دیتا۔ توجہ ہے حضرات، ربائی دے جس مصرے چ نام حسین آیا ہے، اودے وچ نام یزید نہیں آن دیتا، جہدے وچ نام یزید ہے اودے وچ نام حسین نہیں آن دیتا۔ شاہ است حسین، حسین یزید نہیں، بادشاہ است حسین، حسین یزید نہیں، سرداد نہ داد دست در دست یزید، یزید حسین نہیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین یزید نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے ولی نے پوری امت نو عقیدہ دے دیتا کہ میرا عقیدہ ہے وے کہ میں شیر دے ایک مصرے دے اندر حسین تے یزید نو کٹھا نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
خواجہ نے امت نو عقیدہ دیتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ وے کہ جس مصرے چ حسین ہوئے نا میں اس مصرے وچ یزید نو نہیں ویکھ سکدا تے جدے وچ یزید ہوئے میں او دے وچ حسین نو نہیں ویکھ سکدا میں بھی اجمیر ول منہ کر کے خواجہ دیاں قدماں تے سر رکھ کے آکھیا یا معین الدین اگر تسی کہ مصرے وچ حسین تے یزید نو کٹھے نہیں ویکھ سکدے تے سنی قیامت تک اپنے دل وچ حسین تے یزید نو کٹھے تو ساڈا اہل سنت دا کی عقیدہ ہے حسین حسین ہے یزید یزید ہے ہر اچھائی دا نام حسین ہر برائی دا نام یزید اگر یہ بات میں کہہ دیا تو میں حق بجانے میں اور میں دلائل نال ثابت کر سکنے اسلام دا نام حسین ہے کفر دا نام یزید لوگ یزید نو امیر المومنین کہنے لگ پہ نہیں لوگ یزید علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگ کہندے نے دو شہزادیاں دی جنگ سی جی یہ تخت دا جھگڑا سی میں کہنا ہے ہوش دے ناخل نبو اگر حسین نے حکومت لینی ہوندی نا تے مکہ مدینے تو لشکر لے کے جاندہ 6 مہینے دا اصغر لے کے نہ جاندہ اللہ راضی عمر جنہیں حکومت لینی ہوئے نا فوج لے کے جاندہ ہے وہ بیویاں لے کے نہیں جاندہ وہ معصوم بچیاں لے کے نہیں جاندہ وہ پہنوں لے کے نہیں جاندہ مدینے تو مکے تو کربلا خدا دی قسم ہے حسین دا لشکر ہی پیا دست ہے حسین تخت و تاج واسطے نہیں گیا دین دے راج واسطے گیا حسین اقتدار واسطے جنگلی رضائے یار واسطے لڑی ہے حسین نے تو مجبور کر دیتا گیا جنگ لڑن تے ورنہ ایمان نہ دسو حج دے دن قریب سن حج سر تے آ چکا سی امام حسین مکہ چھوڑ رہے نے امام حسین نو اگر حکومت دا لالچ ہوندا تے امام حسین چند نے رک جاندے حج دا خطبہ حسین آپ دیندا میدان عرفات وچ امام حسین حج دا خطبہ دے کے کہندے مسلمانوں میں تھوڑے رسول دا دوترا میں دوش نبوت تے کھیڈن والا حسین میں کئی باری تھوڑے رسول دی زبان چوسی رسول نے مینوں زبان چوسائی میں رسول دیاں زلفاں دیاں مہاراں پکڑ کے سواریاں کردا رہیا اے نانے دی امت دین پیا لٹ دے میں یزید نال ٹکر واسطے جا رہے ہیں اور میرے نال تعاون کرو خدا دی قسم لکھاں مسلمان امام حسین دے نال چل پیندے حسین اسی نال چلنے آ حسین تے حج دا بھی انتظار نہیں کیتا حسین فوج نال نہیں لئی حسین بچے لے بیوی لئی زینب جی بہن نال لے لئی سکینہ جی دھی نال لے لئی 6 مہینے دا اصغر لے لیا حسین میدان کربلا ول چل پیا امام حسین حکومت واسطے نہیں گئے اقبال کہندہ ہے مدعے سلطنت بودے اگر یہ خود نہ کر دے مدعے سلطنت بودے اگر امام دا مدعا حکومت نہیں اقتدار نہیں یہ حکومت لینا ہوندہ لشکر لے کے جاندے عسکر لے کے نہ جاندے فوج لے کے جاندے بچے تے بیویاں تے بہناں لے کے نہ جاندے حسین نے دست تا میرا مدعا
حکومت لینا نہیں، اقتدار لینا نہیں۔ وہ ادیب نے بڑی سونی گل کی تھی، وہ کہندا جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں، وہ تاج تو حسین کے۔ ایمان دسو کملی والے دیا موڑیاں تو ود کے کائنات وچ کوئی تخت ہے جنہوں نانے دیا موڑیاں تے بہنا نصیب ہوئے، جنہوں فاطمہ دی گود وچ بہ کے دودھ پینا نصیب ہوئے، جنہوں مولا علی دیاں انگلیاں پھڑ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر نصیب ہوئے، انہوں کیڑے تخت دا لالچ ہو سکتا ہے؟ قسم پیدا کرنے والے دی میرا پیر حسین صرف اسلام دے وقار واسطے، صرف اسلام دی بار واسطے نانے دا مدینہ چھوڑ دیتا۔ میں تفصیل تے بیان نہیں کر سکاں گا، چند ایک باتاں۔ رات ادھی گزر گئی، ادھی باقی ہے۔ امام کمرے آواز دیندے نے، زینب جی بھیا ذرا میری گل سن۔ سیدہ زینب آ گئی۔ امام نے فرمایا زینب یزید نے میرے کو بیعت مانگی، میں انکار کر دیتا ہے، میں فیصلہ کیتا ہے کہ اج رات میں مدینہ چھوڑ دیں گے۔ زینب شہربانوں نو ام رباب نو کہہ دے تیار ہو جاؤ، سامان تیار کر لو، تسی تیاری کرو تے میں ذرا نانے نو آخری سلام نہ دے ہوں۔ مدینے جان والو تسی اپنے سلام یاد کرو جدو حضور نو آخری سلام دے دے۔ میں جدوں بھی جانا ہے خدا دی قسم میں ویکھنا ہے عاشقاں دے دل باہر نکلتے ہیں، یا رسول اللہ میرا آخری سلام نہ ہوئے، یا رسول اللہ میں نو بار بار مدینے دی حاضری دی اجازت ملے۔ حسین تی ہوئے جڑا نانے دی گود وچ پل کے جوان ہوئے، حسین تی ہوئے جڑا باغ نبوت دا پھول ہے۔ زینب میں اپنے نانے نو آخری سلام نہ دیا ہوں۔ سیدہ زینب نے ویر دا پلہ پکڑ لیا، ویرہ میں بھی تے نال ہی جانا ہے نا، میں نال چلاں گی۔ پین برات دوویں چل پے ادھی راتی اپنے کریم نانے دے دربار وچ۔ امام عالی مقام نے دروازہ کھولیا، نبی کریم نے قدمہ تے پئی ہوئی مٹی دا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے نانے دی قبر دا بوسہ لے کیا سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا چل کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا۔ ویک زینب سکینہ تے شہروانو نالے اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافرہ آونا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔
حسین نو نانے دیاں لوریاں یاد آئیاں، نانے دا پیار یاد آیا، نانے دیاں زلفاں یاد آئیاں، لب چوسنے یاد آئے، زبان چوسنے یاد آئے۔ امام نانے دی قبر نو چمٹ کے کہندے رہے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سیدہ زینب خاتون نے سر والے پاسے پئی ہوئی مٹی نو چومیا، تھوڑی مٹی چکے نہ اپنے دوپٹے دے پلے چ بن لئی۔ امام حسین نے زینب دے متھے تے بوسہ دے کے فرمایا زینب کی کریں گی مٹی؟ رو کے آکھیا وطن تو دور ہوانگی، بڑی مجبور ہوانگی، نانے دی یاد ستائے گی، قبر دی مٹی سن کے دل نو تسلیہ دے گی۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا الوداع نانا جان، مینوں موڑیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں پھران والے آ کے ویکھ لویں تیرے دین پیچھے میں نیزے دی نوک تے چڑھ جاؤں گا، میرے واسطے سجدے لمبے کر والے نانا آ کے ویکھ لویو، میں 72 کٹا کے سجدے سر رکھ کے کٹاواں گا۔ نانا خدا حافظ، نانا میری اتنی التجا ہے جنہوں قربانیاں دیندہ میں ذرا کول کھلو کے بیکھیو میں دیندہ کیویں ہیں۔ پورا مدینہ اداس ہے۔ امام نانے دے روزے تو باہر نکلے، زینب جی بھائی جان میں مڑ کے مدینے تے آنا کوئی نہیں، ذرا امی نو سلام نہ دیا بھی۔ اللہ سب نو مدینے دی حاضری نصیب کرے۔ جنت البقیع دے دروازے داخل ہو نا تے کھبے پاسے سیدہ فاطمہ زہرا آرام کر رہی ہیں، جنت البقیع چاہے۔ ماں دا لاڈ یاد آیا، پیار یاد آیا، امام علی مقام امام حسین اپنی ماں دی قبر نو چومیا، قبر چم کے امام حسین نے رو کے کیا اے ماں ذرا کھول کفن نو اج ویکھ لحاظ غریبا، دور چلے پردیسی تو مل نہیں نال نصیبا۔ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے، شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام انہیں آخری وار دائے، تیری گود اندر لکھا سکھ پائے، اج دکھان دا بھار پیا مار دائے، پر میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا کسرہ سوار دائے۔ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر۔ الوداع مرکز میرا محبت، الوداع میری امی جان میرے دل کی راحت، الوداع آ گیا ہے اب میرا وقت شہادت، الوداع بھول نہ جانا کبھی امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بیر خدا امداد کو۔ ماں دی قبر لرز گئی، امام نے محسوس کیتا ماں دی مٹھی مٹھی آواز ہے، حسین جا اللہ دے حوالے، پترا تیر بھی لگنے نہیں، تلواراں بھی پینیاں نہیں، حسین فکر نہ کری، میں وعدہ کرنیاں جدوں گھوڑے تو ڈگدا ہوئے گا فاطمہ دی گود اگے ہوئے گی۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زینب چلیے بھائی جان ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں ذرا اپنی ماں نو مل لوں سیدہ جب بھی مار لئی ماں دی قبر تیاں ماں دے پیار ہی وکھرے ہوتے نہیں زینب ماں دی قبر نو چمٹ گئی جب بھی مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب فرمان لگی اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیاں تیری دھی مدینے ہو جان لگی قیامت صغرا سی مدینہ چھوڑنا بہت مشکل سی امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب صبر چلو چلیے امام حسن دے مزار تے دعا کی تھی 10,000 تو زیادہ صحابہ و صحابیات جنت البقیع لیٹے نے سب دیاں روحاں نو ایصال ثواب کیتا حسین گھر آئے عباس جی بھائی جان تیاری مکمل ہے جی تیاری مکمل ہے اکبر تیار ہو جی ابو تیار ہاں قاسم بیٹا تیار ہو جی تیار ہاں شاربانہ تم ہی تیار ہیں جی تیار ہاں ام رباب فضا سب تیار کھلوتیاں نے پورے گھر والے نو پتہ جانا ہے بیمار بیٹی حضرت فاطمہ سغرا چارپائی تے لیٹیاں نے سوچ دیاں نے جدھر بھی گئے میں نال ہی جاواں گی نا ادوں پتہ لگا نال نہیں جانا جدوں امام نے کمرے آ کے دھی دا متھا چم کے فرمایا تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتا دھی نے چارپائی تو پاسا بدلیا زمین تے گر کے امام دیاں قدماں نو پکڑ لیا دھیاں دے پیار بڑے وکھرے ہوندے نے اولاد بڑا نازک معاملہ ہوندہ ہے اولاد دی محبت دا جناب سغرا نے امام حسین دے قدم چم لے امام نے جھک کے بیٹی نو اٹھایا سینے لایا متھا چم کے فرمایا کی کہنا چاہنی ہے سغرا کہن لگی ابو سارے تیار نے تے میں نو کہن دیو تو نہیں جا سکتی کدے آسرے تے جھڑ چلے کدے آسرے تے جھڑ چلے آئے تے کون میرا غمخار بابا بعد مرن دے جندرے وجدے نے تے تو جوندی آئی چلے مار بابا چپ چاپ ہو کے ترساں وچ رہا تیرے شتر دی پکڑ مہار بابا بابا میں نال لے چلو میں وعدہ کرنی ہاں میں سواری تے بیٹھنے دی ضد نہیں کروں گی بابا سواریاں کم نے تے میں بالکل نہیں آکھاں گی سواری تے بواں گی ابو جس سواری تے میرا ویر اصغر ہویا میں او دے نال نال دوڑ دی جاواں گی پسینہ آئے گا میرا بخار اتر جائے گا بابا چکی جاواں گی جا نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا امام نے سغرا نو پکڑ کے سینے لایا امام دی داڑھی وچوں بھی آنسو گر رہے نے امام نے منہ چم کے فرمایا بچیے اگے تقدیر دے نئی تدبیر جلدی نال صبر دے دکھاں نو جالنا ہی میری فاطمہ ماں دی قبر اتے ہر شام جا کے دیوا بالائی سغرا بیٹی میری مجبوری ہے نانے دے روزے وچوں میں نے جو لسٹ ملی ہے نا وہ دے تیرا نا کوئی سغرا تیری ڈیوٹی ہے ہر شام جا کے سیدہ فاطمہ دی قبر تے چراغ جلانا ساڑھے واسطے دعا کرنا سغرا نو یقین ہو گیا کہ ابو نال نہیں لے جان کے مسلمانوں تو پتا ہوئے گا جدو ساریاں امیداں ٹوٹ جاننا تے بہنا دی آخری امید پھر برا ہوندے سغرا نو یقین ہویا ابو نال نہیں لے جان دے
تے بیمار نے آواز دیتی اکبر بھیا. شہزادہ اکبر دوڑ کے آئے, جھک کے منہ چومیا سغرا دا. سغرا کی کہنا چاہنی ہے؟ سغرا کہنے لگی ابو نال نہیں لے جا رہے. بھیا اکبر تسی نال لے جاؤ. بھیا میں وعدہ کرنی ہے تھک جاؤ گے میں تھوڑے پیر تو پاؤں گی. بھائیا کپڑے میلے ہون گے میں کپڑے دھو کے دیاں گی. بھائی میں ضد نہیں کران گی, تنگ نہیں کران گی, نال لے کے جاؤ. مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. امام علی مقام امام حسین دے سامنے اکبر پگ لا کے گلے چ پائی ہاتھ جوڑ کے کھلو گے. امام نے فرمایا اکبر کی کہنا چاہنے؟ عرض کی تھی ابا جی ناراض نہ ہونا, مینوں پتہ ہے وقت بڑا نازک ہے, بڑے صدمے نے بڑے دکھ نے مدینہ چھوڑن دے, پر ابو جی میری عرض ہے کہ سغرا نال جائے گی. فرمایا بیٹا سغرا نہیں جائے گی. حضرت اکبر کہنے لگے ابا ناراض نہ ہونا, ایک گل کہنا چاہنا ہے, زینب تھوڑی بہن ہے, سغرا میری بہن ہے. اگر زینب اپنے ویر نل جا سکتی ہے تے سغرا بھی اپنے ویر نل جا سکتی ہے. امام نے فرمایا اکبر ضد نہ کر, انہاں بہناں چ فرق بڑی. سغرا تیری بہن ہے, زینب میری بہن ہے, مگر میری بہن تیرے یہاں بوٹیاں ویکھ کے صبر کرے گی, تیری بہن اصغر دا لاشا نہیں ویکھ سکے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان آل مصطفیٰ, پیر طریقت صاحب دادا پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. بیٹا بہناں دا موازنہ نہ کر, میری بہن تواڈے ٹکڑے ویکھے گی, تیری بہن اصغر دا لاشا نہیں ویکھ سکے گی, تیریاں بوٹیاں نہیں ویکھ سکے گی. سغرا نال نہیں جائے گی. شہزادہ علی اکبر واپس آ کے تے رو کے کہندے نے بہن ابو نے مینوں لاجواب کر دیتا ہے, چل تو میرا انتظار کری, میں وعدہ کرنا ہے میں مکے تو آ کے تینوں لے جاؤں گا. لے مینوں الوداع کہہ. بہن برا نو الوداع کرن لگی. اکبر نو جفی پا لئی. سیدہ سغرا نے منہ چم کے کہندی ہے کیسے کہوں میں الوداع, کیسے تمہیں جدا کروں, کیسے کہوں میں الوداع, کیسے تمہیں جدا کروں. آنے کا وعدہ تم کرو, ملنے کی میں دعا کروں. آنے کا وعدہ تم کرو, ملنے کی میں دعا کروں. حضرت سیدہ سغرا نے آواز دیتی پھپھی زینب بیٹا کی گل ہے, مینوں یقین ہے میں نہیں جانا, مینوں ابو نال نہیں لے جان گے, میری ایک آخری حسرت پوری کر دیو. جناب زینب نے فرمایا سغرا کی حسرت ہے؟ ذرا اصغر نو چک کے میرے سینے تے لٹا دیو, میں ویر نو ملتے رہو. حضرت شاربانوں دے ہتھاں تو اصغر نو اٹھایا. سیدہ زینب نے اصغر نو سغرا دے سینے تے لٹا دیتا. سغرا لخسار چم دیئے, لب چم دیئے, کھٹ کے کلیجے نہ لا لیا. امام حسین نے فرمایا بیٹی جلدی کر, دیر ہو رہی ہے, قافلہ تیار ہے. سغرا رو کے کہندی ہے بابا میں تے چھوڑنی ہوں, پر میرا دل کہندہ ہے نہ چھوڑی, آخری ملاقات ہے, اے مڑ کے مدینے نہیں آئے گا. میرا دل کہندہ ہے ابو دیاں دعاواں لے لے تنوں ابو پھر نظر نہیں آئے گا. میرا دل کہندہ ہے اکبر دے پیار کر لے, اکبر پھر نظر نہیں آئے گا. امام نے سر تے ہاتھ رکھیا, فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. امام نے فرمایا مت تیری آواز کمرے چو باہر نکلے. ہن تے مدینہ پاک دا نقشہ بدل گیا. میں 84 دے اندر 1984 دے اندر پہلی مرتبہ جدوں مدینہ طیبہ میری حاضری ہوئی نا, تو میں اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھا سا. میرے بھائی
حاجی میاں محمد سرور صاحب انہاں دے مرشد برحق نے پیر سید یوسف شاہ صاحب قادری میرے ابا جی دے بہت گہرے دوست ہیں. انہوں تقریب 45 سال تو زیادہ ہو گیا مدینہ پاک رہندے نے. تے میں وظائف تو فارغ ہویا تے بزرگ میں نے فرمان لگے تیرا نام ابو بکر ہے؟ میں کہا جی میرا نام ابو بکر ہے. کہنے لگے تیرے والد صاحب میرے دوست نے تے میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ تو انہاں دا بیٹا ہے. بڑی خوشی ہوئی. میں ابا جی اکثر ذکر کر دے سن. میں نے فرمان لگے کتنا قیام ہے؟ میں کہا صرف 24 گھنٹے میرا قیام ہے مدینہ پاک. کیونکہ دوسرے دن میں واپس آنا سی, میرے سالے دی شادی سی, تو میں کراچی دے رستے مولانا اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے بھی حاضری دینی سی. آپ دا وصال ہویا. کہنے لگے تیرے کو وقت پیرا تھوڑا ہے تے چل میں تینوں کچھ مدینہ پاک دیاں چیزاں دکھاؤں. خیر میں آپ دے نال باہر نکلیا تے مسجد نبی تو باہر ایک مکان اکھڑیا ہوا دروازہ, اتنے موٹا جہا تالا لگا ہویا, انہوں زنگال لگا ہویا. دروازے نو چم کے کہن لگے ابو بکر پتر اے دروازے جتے کھلو کے امام حسین نے صغرا روح الوداع کیا. 14 صدیاں بعد بھی جے امام حسین دا گھر موجود ہے. میں نے فرمان لگے میں شرطیاں نو ویکھنا تے تو جو کرنا ہے کر لے. میں لفظاں نال بیان نہیں کر سکتا میری کی کیفیت سی. میں بار بار وہ دروازہ چما, وہ مہار چما, اتنے امام دے پیر لگے, اتنے کملی والے دے بھی قدم لگتے رہے, اتنے رسول اللہ دی آل چلتی رہی. ہوں تے مدینہ پاک مسجد نبی دی توسیع دا منصوبہ ایسا بنیا کہ تمام نشانات مٹا دیتے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا صغرا ساڑی مجبوری ہے, تو آل رسول ہیں, آواز باہر نہ نکلے, بس دعا کریں. حضرت صغرا اگے ہی بیمار سن, ہوں تے جدائی نے نڈال کر دیتا. ایک آدمی صغرا نے لاٹھی پکڑی, کات دیوار نہ لگا کے دروازے چاہ کے کھلو گئیاں. امام علی مقام سوار ہو گئے, بیبیاں سوار ہو گئیاں. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا الوداع خدا حافظ صغرا, الوداع خدا حافظ. حضرت صغرا دروازے کھلو کے باپ نو سلام کر دی, کدے ماں نو سلام کر دی, کدے پھپھو نو, کدے بہن نو, کدے بھائیوں نو. بیمار بچی دروازے کھلو کے کہن دیئے مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا, مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو. راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو, راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا ہو. امام علی مقام امام حسین الوداع کر رہے نے, خدا حافظ. حسین دے دل تے قیامت ٹوٹی ہے, نانے دا شہر چھوڑ رہے نے. مگر کیوں چھوڑ رہے نے؟ دین بچانا ہے, اسلام بچانا ہے, اسلام دے ڈب دے ہوئے بیڑے نو بننے لگانا ہے. امام حسین سفر کر کے مکے پہنچے. مدینہ چھوڑنا اگرچہ بہت مشکل سی, مگر مکے جا کے امام حسین دے زخمی دل تے بہت ساری مرم لگ گئی. کیوں؟ اگر مکے امام حسین دا نانا لیٹیا سی نا, مدینے چ نانا لیٹیا سی, تو مکے چ نبی پاک دی بیوی حضرت خدیجہ امام دی نانی لیٹی سی. اگر مدینے چ نانے دا مزار سی تے مکے چ نانی دا مزار سی. کدے نانی دے مزار تے جاندے نے, کدے بیت اللہ دے سائے تھلے کھلو کے درس دیندے نے.
محفلاں جاری نے، لوگ آ رہے نے، امام حسین نال محبت کا اظہار کر رہے نے، کوفیاں دے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ امام اسی یزید دے مظالم کول تنگ ہاں، تسی آؤ۔ امام مشورہ کرتے رہے، سب نے آکھیا کوفی لا یوفی، انہاں چ وفا نہیں جانا چاہیے۔ 150 دے قریب امام حسین کول کوفیاں دے خط آئے، جڑا آخری خط آیا وہ لکھیا سی اسی بار بار خط لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے رؤساء دے دستخط نے، تسی ساڈی دعوت قبول نہیں کر رہے، اگر تسی ہن بھی نہ آئے اور اسی گمراہ ہو گئے تو قیامت نو رسول اللہ دا پلہ پکڑ کے آکھاں گے اساں تے حسین نو بلاندے رہے ساں، حسین ساڈی باہ نہیں پڑی۔ امام عالی مقام نے خط پڑھیا، آپ دیدہ ہو گئے، ساتھیوں نے جمع کر کے فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں کوفے جاواں۔ ساتھیوں نے آکھیا حضرت فیصلہ بڑا سخت ہے اور بڑیاں تکلیفاں ہون گیاں، تسی نہ جاؤ۔ فرمایا بس فیصلہ کر چکا ہے، میں جانا ہے، میں نہیں چاہتا نانے سامنے کو میری شکایت کرے۔ ساتھی رو کے کہنے لگے اگر جانا ہی ہے تو پھر تھوڑی انتظار کر لو، اپنا نمائندہ بھیج دیو۔ حضرت امیر مسلم نو بھیجیا، ظالمہ نے بدعہدی کی تھی، امیر مسلم نو شہید کر دیتا گیا، انہوں نے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا۔ امیر مسلم دے خاتے امام حسین خود چل پیا۔ امام دا قافلہ جا رہا سی، شام دا وقت سی، اٹھنی تو سیدہ زینب دی آواز آئی، بھائی جان زینب کی بات ہے؟ بھائی ویکھو نا محرم دا چاند چڑھا ہے۔ امام نے نظرہ چاند وال کی تھی، امام دی پہلی نظر محرم دے چاند تے پئی، زبان چو نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر کہندے پہلی رات محرم والی چن اسمان تے چڑھیا، ویکھ کے چن نو چن زہرا دے انا للہ پڑھیا۔ فرمایا تو چن اسمانی تے میں چن زہرا دا، کیا جوڑ عجائب جڑیا، پر تو تاریاں نال آباد رہے گا، میرا اجڑ ویسی گھر بھریا۔ قافلہ رواں دواں ہے، رستے چ پتہ لگا امیر مسلم شہید ہو گئے نے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، دوستاں نو فرمایا مسلم شہید ہو گئے نے، میرا قدم اسلام دے وقار واسطے نکلے، انہوں اگے تے ودا سکنا، پیچھے نہیں ہٹا سکنا۔ تسی آئے سو کہ پیر مریداں کول جا رہے ہیں، میں پیر ضرور ہاں پر کوفے والے مرید نہیں رہے، جنہ واپس جانے چلے جاؤ، جنہ مدینہ جانا ہے، مکے جانا ہے، مضافات بھی جانا ہے۔ ساتھی کہنے لگے انہاں مریداں دی کوئی زندگی ہے جنہ دا پیر ٹر جائے تو باقی رہے، اسی اپنے پیر دیاں قدمہ تو اپنی جانا قربان کر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں 2 محرم نو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچے تو امام دا گھوڑا رک گیا، ایڑی لگائی نہیں چلتا، واگ کھچی نہیں چلتا۔ امام نے فرمایا گھوڑا نہیں چلتا، اس جگہ دا نام کی ہے؟ حضور اس دا نام ہے ماریا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی بولیا جاندہ ہے؟ اس نو ارد نینوا بھی کہندے ہیں۔ امام نے فرمایا زمین دا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک کونے چو آواز آئی ہاں اس نو ارد کربلا بھی کہندے ہیں۔ کتاباں چاہتا کربلا دا نام سنیا تے امام حسین نے انا للہ پڑھی تے پڑھ کے فرمایا عباس اکبر قاسم سواریاں بٹھا دیو، بیبیاں نو اتار لو، خیمے لگا دیو۔ شہزادہ علی اکبر کہندے نے ابو اس میدان جنگل وچ خیمے لانے نے؟ فرمایا بیٹا سنیا نہیں ہے دا نام کربلا ہے، ای تے جگہ جی دی خبر نانا گود وچ بٹھا کے دینا ہوتا سی۔ بیٹا اسی اپنی منزل تے آ چکے ہیں، اس سے منزل دی تلاش وچ میں مدینے چو نکلے ہیں۔ بیٹا یار دے کربلا ہے،
اکبر کہندہ بابا کی ہوئے گا؟ فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے۔ آل بیت دے خیمے لگ گئے۔ دوسری محرم میں کربلا دا میدان ہے، کسے خیمے سیدہ زینب لیٹی، کسے خیمے شہر بانو لیٹیاں، کسے خیمے ام رباب لیٹی، کدھرے اکبر نعت پڑھ رہے ہیں، کدھرے آنو محمد تلاوت کر رہے ہیں، کدھرے کوئی محفل سجیے، کدھرے امام حسین درس حدیث دے رہے ہیں، درس قرآن شروع نے، محفلیں لگیاں ہوئیاں نے۔ دن گزریا، رات پہ گئی، آسمان دے فرشتیاں نے آسمانہ دے دروازے کھولے، کربلا وال ویکیا کیا، حسین ابن علی تیری عظمت نو سلام، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا، سب بولو تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، سب بولو تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ کربلا امام حسین اپنے خیمے چ بیٹھے نے، سجے کھبے سنگی موجود نے، ادھی رات اگے ادھی پیچھے، حسین خیمے چ کھڑے ہو گئے، منہ مدینہ پاک ول کر لیا۔ حسین دی اکھاں بند نے، اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو گر رہے نے۔ حضرت عباس قریب آ کے کہندے نے بھائی جی کی سوچ رہے ہو؟ جڑا جواب امام حسین نے دیتا نا، ساڑھے واقعن دے علاقے دے صوفی بزرگ نے طاہر کریمی رحمت اللہ علیہ آپ نے عجیب منظر کشی کی تھی۔ حاجی محمد اعظم صاحب پیٹر برا برطانیہ تو تشریف لے آئے، انہاں دا چونکہ پورا خاندان میرا مرید ہے، تو انہاں دے بیٹے حاجی نعیم صاحب نے میں نے آج صبح فون تے آکھیا اس عرس دی تقریب وچ او طاہر کریمی دے شعر ضرور پڑھنا، تو میں سوچ رہا سا کتھے پڑھا، تو اچانک میرے ذہن وچ آیا کہ بڑا موقع ہے جی، بڑا موقع ہے کہ میں امام حسین دا ذکر کر دیاں، امام دے تخیل نو بیان کرا۔ امام علی مقام نے عباس وال ویکھیا، فرمایا میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، میرے تخیل کی محفلوں میں، میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے اپنے تصورات دی دنیا جو ویکھو، کملی والا پہ آؤندا جے، وہ دعا دا چہرہ لے کے پہ آؤندا، میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور بدل بدل کر لباس نوری، بدل بدل کر لباس نوری، ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں، بدل بدل کر لباس نوری، بدل بدل کر لباس نوری، ہزاروں جلوے۔ حضرت طاہر کریمی نے قلم توڑی ہے، کہندے نے جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے۔
جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. ارے وہ دیکھو دیکھو وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں. وہ دیکھو او مدثر دی چادر والا و دعا دے بکھرے والا و لیل دیا ظلفہ والا مزمل دی کملی والا وجہ اللہ دے چہرے والا ید اللہ دے ہتھے والا علم نشرہ دے سینے والا مدینے والا. وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں. وہ دیکھو دیکھو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں اور سواری طیبہ سے چل پڑی ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں اور فضا کی خوشبو بتا رہی ہے. فضا کی خوشبو بتا رہی ہے. وہ زلف اپنی سجا رہے آمین جل جلالہ. جل جلالہ وامن والہ. حضرات محترم میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو. تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلا کرتا ہے. سچی بات ہے کہ میں نے جیڑی دوبارہ زندگی ملی ہے یہ ملی ہے کملی والے دی عطا نو. حضور نے اپنے غلاماں نو اپنا ذکر سنان واسطے میں نے رب کو نئی زندگی لے کے دیتی ہے. میں تے زندگی ان آقا دے نا ہی لا چھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے دے خطاب دے اندر پھر اس مضمون نو اگے چلان دی کوشش کران گے کہ امام علی مقام امام حسین کس طرح کربلا رہے, پھر کس طرح گفتگو ہوئی, کس طرح پانی بند ہویا, کیویں قربانیاں ہوئیاں. انشاءاللہ تعالی مضمون جاری رہے گا. میں انہاں تمام احباب واسطے انتہائی دعا گو ہاں. صوفی گل محمد صاحب نے تھانوں نام بھی دسے, شہر بھی دسے کہ فلاں فلاں شہراں تو احباب تشریف لے آئے. چونکہ میرے عقیدت مند نے مرید نے اگر کسی دا نام رہ گیا یا شہر دا نام رہ گیا تو دی دل آزاری ہوئے گی. میرے دل بھی سارے وسدے ہو. اللہ بھی جان دے, اللہ دا رسول بھی جان دے, اور اس والے بھی جان دے نے کہ کتھوں کتھوں احباب آئے نے. میں دعا گو ہاں اللہ سب دی خالی جولیاں اپنے کرم دے خزانے تو پر کر دے. صاحب عرس دا صدقہ اللہ تعالیٰ سب دیاں مراداں پوریاں کرے. اس تو بڑی میرے دامن چ کوئی دعا نہیں کہ اللہ سب نو آج راتی مدینے والے آقا دی زیارت نصیب کرے. اور مدینے والے آقا دی زیارت انج نصیب ہوئے با گود وچ امام حسین بیٹھے ہو. یا اللہ ساڑیاں جولیاں اپنے کرم دے خزانے تو بھر. جتنے احباب تشریف لے آئے میں انتہائی دعا گو ہاں اللہ اپنی رحمتاں برکتاں تو نوازے. میاں محمد سرور صاحب میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی نے اور ہمیشہ میرے بازو بن کے میرے نال چل دے نے. انہاں نے لنگر دا اہتمام کیتا, نال حلیم دا اہتمام فرمایا, اور وہ لنگر بھی تھوڑے واسطے تیار ہے. میں ملک فضل داد صاحب مرحوم اللہ انہوں دی قبر تھے کروڑا رحمت نازل فرمائے, انہاں زندگی بار میرا ساتھ نبھایا. انہوں نے وصال تو بعد انہوں دے بیٹے ملک طارق صاحب نے انتہائی محبت دا اظہار کیتا اور نال چل رہے نے
وہ ایک دیگ زردے دی ایک پلا دی، وہ کہنے لگے کہ میں لے کے آواں گا تاکہ میرے والد مرحوم دا جڑا حصہ پیندا سی میں اسی طرح جاری و ساری رکھاں۔ پنجابی کہندے نے بلے دا بلا نہ ہوئے تے متھے تے پھلی ضرور ہوندی ہے۔ اچھی اولاد دا یہ انجام ہوندا ہے، نتیجہ ہوندا ہے۔ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے جڑے آئے ہو، جتھوں جتھوں آئے ہو، سیدہ فاطمہ دے بچیاں دا صدقہ اللہ سب دی جولی وچ کرم دا خیر پائے، کیونکہ وقت دا دامن تنگ ہے، موسم بھی ایسا ہے، دوستان نے سفر کا مضمون جاری رہے گا۔ میں انہاں تمام احباب واسطے انتہائی دعا گو ہاں۔ صوفی گل محمد صاحب نے تھانوں نام بھی دسے، شہر بھی دسے کہ فلاں فلاں شہراں تو احباب تشریف لے آئے، چونکہ میرے عقیدت مند نے، مرید نے، اگر کسی دا نام رہ گیا یا شہر دا نام رہ گیا تو دی دل آزاری ہوئے گی۔ میرے دل بھی سارے وسدے ہو، اللہ بھی جان دے، اللہ دا رسول بھی جان دے، اور اس والے بھی جان دے نے کہ کتھوں کتھوں احباب آئے نے۔ میں دعا گو ہاں اللہ سب دی خالی جولیاں اپنے کرم دے خزانے تو پر کر دے وے۔ صاحب عرس دا صدقہ اللہ تعالیٰ سب دیاں مراداں پوریاں کرے۔ اس تو بڑی میرے دامن چ کوئی دعا نہیں کہ اللہ سب نو آج راتی مدینے والے آقا دی زیارت نصیب کرے، اور مدینے والے آقا دی زیارت انج نصیب ہوئے با گود وچ امام حسین بیٹھے ہو۔ یا اللہ ساڑیاں چولیاں اپنے کرم دے خزانے تو بھر۔ جتنے احباب تشریف لے آئے میں انتہائی دعا گو ہاں، اللہ اپنی رحمتاں برکتاں تو نوازے۔ میاں محمد سرور صاحب میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی نے، اور ہمیشہ میرے بازو بن کے میرے نال چلدے نے۔ انہاں نے لنگر دا اہتمام کیتا، نال حلیم دا اہتمام فرمایا، اور وہ لنگر بھی تھوڑے واسطے تیار ہے۔ میں ملک فضل داد صاحب مرحوم اللہ انہوں دی قبر تھے کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہاں زندگی بار میرا ساتھ نبھایا۔ انہاں دے وصال تو بعد انہاں دے بیٹے ملک طارق صاحب نے انتہائی محبت دا اظہار کیتا، اور نال نال چل رہے نے وہ ایک دیگ زردے دی ایک پلا دی، وہ کہنے لگے کہ میں لے کے آواں گا تاکہ میرے والد مرحوم دا جڑا حصہ پیندا سی میں اسی طرح جاری و ساری رکھاں۔ پنجابی کہندے نے بلے دا بلا نہ ہوئے تے متھے تے پھلی ضرور ہوندی ہے۔ اچھی اولاد دا یہ انجام ہوندا ہے، نتیجہ ہوندا ہے۔ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے جڑے آئے ہو، جتھوں جتھوں آئے ہو، سیدہ فاطمہ دے بچیاں دا صدقہ اللہ سب دی جولی وچ کرم دا خیر پائے، کیونکہ وقت دا دامن تنگ ہے، موسم بھی ایسا ہے، دوستان نے سفر کر کے اکاڑے تو احباب تشریف لے آئے، فیصل آباد تو آئے، قصور تو، لاہور تو، واں بچراں تو، رکھلا منڈی تو، خوشاب تو، جور آباد تو، سرگودے دے علاقے تو، گرد و نواح تو احباب بڑی محبت نہ، ہری پور دے علاقے تو احباب تشریف لے آئے۔ تو میں دعا گو ہاں اللہ سب دا آیا قبول فرمائے۔ جناب الحاج محمد اعظم صاحب میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی نے، چونکہ انہاں دے بیٹے بیٹیاں وہ میرے مرید نے، اس تعلق نو خوب نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ اور میں انہاں اپنے دوستاں اور مریداں واسطے انتہائی دعا گو ہاں کہ جنہاں نے بیماری دی عالم وچ یورپ وچ میری تیمارداری کی تھی، میری خدمت کی تھی، اور ایک معمولی خدمت نہیں، تقریباً 43 لاکھ روپیہ میرے علاج تے خرچ آیا، اور میں سوچ رہا سا کہ میں جا کے ادا انتظام کراں گا۔ سب تو پہلے حاجی صاحب دے بیٹے نے حاجی نعیم صاحب وہ کہنے لگے اسی مرید مر گئے، تساں انتظام کرنا ہے، تسی جاؤ نا پاکستان، اسی جانی ہے تے بل جانے۔ اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، خدا اپنی رحمتوں تو نوازے۔ اللہ دونوں جاننیاں خیراں انہاں بھائیاں نو، حاجی خلیل صاحب نو، شہزاد اختر اور دیگر انہاں دے ساتھی جنہوں نے 24 گھنٹے میرا پیرا دیتا ہسپتال دے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سب نو عزت والیاں روزیاں، اللہ تعالیٰ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے، سب دے حال تے رحم کرے۔ مینوں جڑی ہن باقی زندگی ملی ہے سرکار دے صدقے ملی ہے تے سرکار دے گیت گان واسطے ملی ہے۔ وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، تو سرکار میرا خیال رکھ دیں۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، والے کی آمد۔ زندہ باد، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ صوفی گل محمد صاحب مختصر جے دو اعلان کر دینے، اور اس تو بعد سنتاں ادا کرو، پھر اذان ہوندی ہے، خطبہ ہوئے گا، جماعت ہوئے گی، پھر بعد دعا تے لنگر تقسیم ہوئے گا، لنگر کھا کے پھر
پھر تمام دوستاں احباب نو محبت کرنے والے نو اجازت ہوئے گی. بڑا طویل سفر کر کے جڑے آئے نے ظاہر ہے منیر صاحب اکاڑے تو اگے انہاں دا پنڈ ہے اتھوں تشریف لے آئے. صبح کل 7 بجے سے چلے رات 10 بجے پہنچے. تو اتنا طویل سفر کر کے آن والے واسطے پھر ظاہر اتنا طویل سفر کر کے واپس بھی جانا. اللہ برکتاں عطا فرمائے.